اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخش دی، و فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ پر گمراہی مسلط کر دی۔ انہم متخذوا الشیاطین، جن پر گمراہی مسلط کی ان پر کیوں کی، اس کی وجہ اس اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ انہم متخذوا الشیاطین اولیاء، اس لیے کہ بے شک انہوں نے شیطانوں کو اولیاء اپنا حاکم بنا لیا تھا، اپنا دوست بنا لیا تھا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ شیاطین سے مراد وہ جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ جب ابلیس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا، اللہ کے حکم کی مخالفت کی تھی، سجدے والے حکم کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ہر وہ شخص جو اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے، اللہ کے حکم کے اگینسٹ چلتا ہے، اصل میں اس نے شیطان کے راستے کو چن لیا۔ وہ اصل میں عملاً ابلیس کا مرید ہو گیا۔ اس نے اپنے لیے اس راستے کو چنا جو شیطان نے چنا تھا، اللہ کی نافرمانی کا، اللہ کے حکم کے انکار کا۔ تو شیاطین انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، اصل میں وہ شیطان کا مرید ہوتا ہے، وہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کر رہا ہوتا ہے، وہ رحمان کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت پر چل رہا ہوتا ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے، وہ اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے، وہ رحمانی راستے پر چل رہا ہوتا ہے۔ جو اللہ کے دین، اللہ کے احکام کی مخالفت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو وہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جب وہ اس راستے پر چلتا جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، اس راستے پر چلتے چلتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دماغ، اس کے کان، اس کی زبان خود بھی شیطان کی طرح کام کرنے شروع کر دیتی ہے۔ تو ایک گروہ کو پر اللہ تعالیٰ نے گمراہی مسلط کر دی۔ کیوں؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، اس لیے کی اس گروہ پر اللہ نے گمراہی اس لیے مسلط کی کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر، قرآن و سنت کو چھوڑ کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو چھوڑ کر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی مخالفت کرنے والوں کے پیچھے چل گئے، شیاطین کے پیچھے چل گئے۔ وہ لوگ جو اللہ کے دین کے خلاف تھے، اللہ کے دین کی نافرمانی کر رہے تھے، حالانکہ حق تو یہ تھا کہ ان کا انکار کیا جاتا، ان کو ریجیکٹ کیا جاتا، ان سے لا تعلقی اختیار کی جاتی۔ جیسا کہ سورہ دعائے قنوت میں ہم ڈیلی نماز عشاء کی نماز میں پڑھتے ہیں، دعائے قنوت میں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یا اللہ ہم وَنَخْلَعُ، یا اللہ ہم اس سے وَنَتْرُكُ، ہم یا اللہ ہم علیحدہ ہو جائیں گے، وَنَتْرُكُ ہم چھوڑ دیں گے، مَن يَفْجُرُكَ، یا اللہ جو تیری نافرمانی کرے گا۔ یہ ڈیلی ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں ہر عشاء کی نماز میں۔ وَنَخْلَعُ، یہ خلا سے، خلا علیحدگی کو کہتے ہیں نا، وَنَخْلَعُ، یا اللہ ہم علیحدہ ہو جائیں گے، وَنَتْرُكُ چھوڑ دیں کس کو؟ مَن يَفْجُرُكَ، جو تیری نافرمانی کرے گا، جو تیرے حکموں کے خلاف چلے گا۔ ہم ہر نماز میں، ہر عشاء کی نماز میں اللہ سے وعدہ کر کے آتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے وعدہ کیا ہے، چونکہ ہم تو عربی پڑھ کے سمجھ کے تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، زبانی بچوں کی طرح سبق یاد کیا ہوا ہے، ہم بغیر سمجھے قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اس لیے وہ نماز اور قرآن کا ہماری زندگیوں میں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ وہ قرآن اور وہ نماز ہمیں بے حیائی سے، اللہ کی نافرمانی سے روکتی نہیں، چونکہ ہم سمجھ کر ہی نہیں پڑھتے نا۔ تو ہم بات کر رہے تھے، تو اللہ نے دوسرے گروہ پر گمراہی اس لیے مسلط کی کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، صراط مستقیم کو چھوڑ کر، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر، انہوں نے شیاطین کے احکام پر عمل کرنا شروع کر دیا، شیاطین کی
پیروی شروع کر دی، شیطانوں کی پیروی شروع کر دی، ان لوگوں کی پیروی شروع کر دی جو اللہ کے نافرمان تھے، تو پھر اللہ نے سزا کے طور پر ان کو پر گمراہی مسلط کر دی۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور ایسے لوگ جو شیطانوں کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس راستے پر مسلسل چلے جاتے ہیں، اللہ نے پھر ان کی سائیکی بھی بیان کر دی، ان کی نفسیات بھی بیان کر دی، ان کے اندر جو سافٹ ویئر تھا، وہ ان کے اندر جو ڈیٹا چل رہا ہوتا ہے، جو مواد چل رہا ہوتا ہے، اللہ نے اس کو بھی بیان کر دیا۔ وَيَحْسَبُونَ، اور وہ سوچتے ہی ہیں، ان کے اندر کے سافٹ ویئر کو بھی بیان کر دیا، ان کی سوچ کو بیان کر دیا، ان کی نفسیات کو بیان کر دیا، ان کے باطن کو بیان کر دیا۔ وَيَحْسَبُونَ، وہ سوچتے یہ ہیں، کرتے شیطانوں کی پیروی ہیں، کرتے اللہ کی مخالفت ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم سے زیادہ اچھا کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ ذہین کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ ہدایت پر کوئی نہیں ہے، اور ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، یہ وہ سوچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اعمال کو اور ان کی سوچوں کو ایکس رے کر کے ہمیں دکھا دیا، ایکسپوز کر دیا، اس کو ہمیں دکھا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ گمراہی مسلط کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا، پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔